بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ قرآن پاک پڑھنے والے کو قرآن پاک کی اصل سے واقف ہو جانا چاہیے، وہ اصل جو اس نے اور خود اس کے پیش کرنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کی ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو اس پوری کائنات کا مالک ہے، اس نے زمین میں انسان کو پیدا کیا، اسے جاننے، سوچنے اور سمجھنے کی قوتیں دی، بھلائی اور برائی کی تمیز دی، تصرف کے اختیارات بخشے اور اسے زمین میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا۔ پوری خود اختیاری کے ساتھ انسان کو اس منصب پر فائز کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے انسان کے کان میں یہ بات ذہن نشین کر دی کہ تمہارا اور تمام جہان کا مالک اور معبود میں ہوں۔ میری اس سلطنت میں نہ تو تم خود مختار ہو اور نہ کسی دوسرے کے بندے ہو اور نہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے۔ دنیا کی یہ زندگی جس میں میں تمہیں اختیارات دے کر بھیج رہا ہوں، دراصل یہ ایک امتحان کی جگہ ہے۔ اس کے بعد تمہیں میرے پاس لوٹ کر آنا ہوگا اور میں تمہارے کام کی جانچ کروں گا کہ تم میں سے کون کامیاب رہا اور کون ناکام، اور تمہارے لیے صحیح رویہ یہ ہے کہ تم مجھے اپنا معبود اور حاکم تسلیم کرو۔ جو ہدایت میں بھیجوں اس کے مطابق دنیا میں کام کرو۔ دنیا کو دارالامتحان سمجھتے ہوئے اس شعور کے ساتھ کام کرو کہ تمہارا اصل مقصد میرے آخری فیصلے میں کامیاب ہونا ہے۔ اس کے برعکس تمہارا ہر وہ رویہ غلط ہے جو اس سے مختلف ہو۔ اگر پہلا رویہ اختیار کرو گے تمہیں دنیا میں بھی امن و اطمینان حاصل ہوگا، اور جب میرے پاس پلٹ کر آؤ گے تو میں تمہیں راحت و مسرت کا وہ گھر دوں گا جس کا نام جنت ہے۔ اور اگر کسی دوسرے رویے پر چلو گے جس پر چلنے کے لیے بھی تمہیں آزادی ہے، تو دنیا میں بھی تم کو فساد اور بے چینی کا مزہ چکھنا ہوگا، اور جب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے تو رنج و مصیبت کے اس گھڑے میں پھینک دیے جاؤ گے جس کا نام دوزخ ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو پیدا فرمایا اور انہیں وہ ہدایت دی جس کے مطابق انہیں اور ان کی اولاد نے کام کرنا تھا۔ یہ اولین انسان جہالت اور تاریکی میں پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ وہ حقیقت سے واقف تھے، اور انہیں ان کا قانون حیات، قانون زندگی بتا دیا گیا تھا۔ ان کا طریقہ زندگی اسلام تھا، اور وہ اپنی اولاد کو یہی بات سکھا کر گئے، لیکن بعد کی زندگی میں آہستہ آہستہ انسان صحیح طریقے زندگی سے منحرف ہو گئے اور غلط رویوں کی طرف چل پڑے۔ انہوں نے غفلت سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو گم بھی کیا اور شرارت سے اس کو مسخ بھی کیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ دیگر مادی ہستیوں کو شریک ٹھہرا لیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم حقیقت میں طرح طرح کے نظریوں کے ملاوٹ کر کے مختلف مذاہب پیدا کر لیے۔ اللہ پاک نے جس فلسفے پر یہ کائنات پیدا کی، اس کے ساتھ یہ بات مطابقت نہیں رکھتی تھی کہ وہ زبردستی ان بگڑے ہوئے انسانوں کو صحیح رویے کی طرف موڑ دیتا، یا وہ بغاوت کے رونما ہوتے ہی انسانوں کو ہلاک کر دیتا۔ البتہ جو کام اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ انسان کی آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی رہنمائی کا انتظام فرماتا رہے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی میں سے ایسے آدمیوں کو استعمال کرنا شروع کیا جو اس پر ایمان رکھتے تھے اور اس کی رضا کی پیروی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا نمائندہ بنایا اور اپنے پیغامات ان کے پاس بھیجے، اور انہیں اس کام پر معمول کیا کہ وہ بنی آدم کو اس راہ راست کی طرف پلٹنے کی دعوت دیں جس سے وہ ہٹ گئے تھے۔ یہ پیغمبر مختلف قوموں کی طرف اٹھتے رہے اور ہزارہا برس تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ان سب کا ایک ہی مشن تھا، یعنی وہ صحیح رویہ
جو شروع دن سے ہی انسان کو بتا دیا گیا تھا۔ ان سب کا ایک ہی مشن تھا کہ دین حق کی طرف لوگوں کو دعوت دیں۔ ان پیغمبروں نے اپنے اپنے دور میں اس مشن کو پوری خوبی کے ساتھ ادا کیا، مگر ہمیشہ یہی ہوتا رہا کہ انسانوں کی ایک بڑی تعداد ان کی دعوت قبول کرنے پر آمادہ ہی نہ ہوئی، اور جنہوں نے اس دعوت کو قبول کر کے امت مسلمہ کی حیثیت اختیار کی، وہ آہستہ آہستہ خود بگڑتے گئے، اور بعض نے اللہ تعالیٰ کے ارشادات کو اپنی تحریفات اور اپنی آمیزشوں سے مسخ کر دیا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عرب کی سرزمین میں اسی کام کے لیے مبعوث فرمایا۔ انشاءاللہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کا کام سر انجام دیا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔